السلام علیکم ناظرین، سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل پیارا دین سیکھے میں، اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک سچی کہانی۔ جب حضرت حسین کا کٹا سر جیل میں مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا، ابن زیاد اس انسان کو جیل میں ڈال کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے کربلا کے میدان کی طرف چلا گیا۔ جب اس انسان کو خبر ہوئی کہ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے، تو وہ اپنا سر پتھر پر مارنے لگا اور اتنا زخمی ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ میں جس دن بھی جیل سے آزاد ہوں گا تو حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر اسی بے دردی کے ساتھ قتل کروں گا جیسے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا۔ آخر یہ جیل میں پڑا بے بس انسان کون تھا اور اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا، اور آگے چل کر اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک قاتل کو چن چن کر کیوں قتل کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی انسان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں سے بے حد محبت کرنے والا یہ انسان تاریخ میں امیر مختار ثقفی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ امیر مختار ثقفی کا پورا نام مختار ابو عبید بن ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی تھا۔ ان کے والد حضرت ابو عبیدہ بن مسعود بڑے صحابہ اکرام میں سے تھے۔ ان کے والد حضرت ابو عبیدہ جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ امیر مختار ثقفی کا تعلق عرب کے بہت مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ مختار ثقفی کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے کیونکہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور پھر انہیں کیس کہا۔ اسی دن سے مختار ثقفی کو کیسان کہا جانے لگا۔ بچپن سے ہی مختار ثقفی کو جنگوں میں لڑنے کا شوق تھا۔ جب ان کی عمر صرف 13 سال تھی تو اس وقت مسلمان اور فارسی لوگوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ مختار ثقفی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا نے انہیں واپس کر دیا۔ امیر مختار ثقفی اپنی جوانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے بے حد محبت رکھتے تھے اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب ان کے لڑکے یزید نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت یزید کو اپنا خلیفہ اور بادشاہ ماننے پر راضی نہیں تھی، کیونکہ یزید کے اندر مسلمانوں کے خلیفہ بننے کی کوئی بھی صفت موجود نہیں تھی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ امیر مختار ثقفی اس وقت کوفہ شہر میں تھے، اس لیے جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسین نے یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے جلدی سے حضرت حسین سے رابطہ کیا اور پھر کوفہ ہی میں اپنی فوج کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے بلکہ حضرت حسین کا ساتھ دے کر یزید سے جنگ لڑیں گے اور اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹیں گے۔ امیر مختار ثقفی کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج تھی اور قریب تھا کہ یہ لشکر یزید کے خلاف میدان جنگ میں اتر جاتا، لیکن انہی دنوں جیسے ہی یزید کے گورنر ابن زیاد کو امیر مختار ثقفی کے فیصلے کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بڑی فوج بھیج کر انہیں گرفتار کروا لیا اور پھر 100 کوڑے لگوا کر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے امیر مختار ثقفی کو اپنے دربار میں بلا کر ان کے سامنے حضرت حسین کا کٹا سر رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حالت دیکھ کر امیر مختار ثقفی زور زور سے رونے لگے اور اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ابن زیاد بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن اسی وقت امیر مختار ثقفی نے اپنے دل میں قسم کھائی کہ اگر میں جیل سے رہا ہو گیا تو حضرت حسین کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے امیر مختار ثقفی کو جیل سے رہا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اب کوفہ شہر میں نہیں رہ سکتے بلکہ یہاں سے دور چلے جاؤ، ورنہ اگر تم کوفہ شہر میں نظر آئے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ جیل سے رہا ہو کر امیر مختار ثقفی طائف شہر کی طرف چل دیے۔ ان کے سینے میں بدلے کی ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ ہر وقت ان کے سامنے کربلا کا وہ منظر رہتا کہ کیسے ان ظالموں نے حضرت حسین اور ان کے گھر والوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ طائف پہنچ کر امیر مختار ثقفی نے بہت ہی صبر سے کام لیا اور سب سے پہلے اپنی فوج کے پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ مختار ثقفی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار سپاہی مالک اشتر کے لڑکے ابراہیم بن اشتر کو اپنے ساتھ کر لیا۔ مالک اشتر کو حضرت علی و اہل بیت سے بے حد محبت تھی اور ساری زندگی انہوں نے اہل بیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی طرح ان کے لڑکے ابراہیم اشتر بھی اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کے دل میں بھی حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن انہیں اس کا کوئی موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اس لیے جیسے ہی امیر مختار ثقفی نے ابراہیم اشتر کو اپنے ارادوں سے باخبر کیا تو وہ فوراً ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی ایک فوج لے کر مختار ثقفی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ دھیرے دھیرے مختار ثقفی نے اپنی ایک بہت بڑی فوج بنا لی۔ ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں اہل بیت کی ایسی محبت بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ انہیں بار بار حضرت حسین کی شہادت کی یاد دلاتی رہی۔ مختار ثقفی نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں حضرت حسین کے ایک ایک قاتل کو مار کر اس زمین کو ان سے پاک نہ کر دوں۔ سب سے پہلے سن 63 ہجری میں امیر مختار ثقفی نے کوفہ شہر پر حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت جما لی۔ سن 66 ہجری میں مختار ثقفی نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت حسین و ان کے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ سن کر کوفہ شہر میں رہنے والے شیعہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد امیر مختار ثقفی کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ شیعہ لوگوں کے اندر بھی حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ امیر مختار ثقفی نے شیعہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک بہت بڑی فوج بنا لی۔ امیر مختار ثقفی نے اپنے محل کے ایک وزیر سے کہا کہ تم ان سبھی لوگوں کے نام جمع کرو کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ ان سبھی کے ناموں کی ایک لسٹ میرے سامنے پیش کرو، میں ان سے ایک ایک کو چن چن کر قتل کروں گا۔ اب اس لسٹ میں جتنے لوگ شامل تھے مختار ثقفی نے ان سبھی کو تلاش کر کے انہیں قتل کرنا شروع کیا۔ اسی لسٹ میں شمر اور ابن سعد کا بھی نام تھا کہ جنہوں نے اپنی تلوار سے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا۔ امیر مختار ثقفی نے ان سبھی کو پکڑ کر اسی طرح قتل کیا جس طرح انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب امیر مختار ثقفی حضرت حسین کے قاتلوں میں سے کسی کو پکڑتے تو اسے اپنے سامنے بٹھا کر پوچھتے کہ تم نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو کیسے قتل کیا تھا؟
وہ قاتل کربلا کے میدان کی پوری داستان امیر مختار سقفی کو سناتا اور وہ اسے سن کر بہت روتے تھے۔ سن 67 ہجری میں مختار سقفی کے ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کی ایک مشہور جگہ موصل پر ابن زیاد کے ساتھ جنگ لڑی اور پھر لشکر کو شکست دے کر ابن زیاد کو قید کر لیا، اور امیر مختار سقفی کے حکم پر ابن زیاد کا سر اسی طرح کاٹ دیا گیا کہ جیسے اس نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا۔ ابن زیاد وہی انسان تھا کہ جس نے امیر مختار سقفی کو کوفہ کی جیل میں قید کر کے کربلا کے میدان میں جا کر حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، اور پھر وہ کٹا سر امیر مختار سقفی کے سامنے رکھ کر ان کے سر کی بے حرمتی کی تھی۔ تو اسی وقت امیر مختار سقفی نے قسم کھائی تھی کہ میں جیل سے رہا ہو کر حضرت حسین کے قاتلوں کو اسی طرح تڑپا کر ماروں گا۔ مختار سقفی کے حکم پر ابن زیاد کا کٹا سر کوفہ شہر لے جایا گیا اور پھر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں ابن زیاد نے حضرت حسین کا کٹا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی دوسری جلد کے کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3780 کی ایک صحیح روایت میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد کا کٹا سر مختار سقفی کے سامنے رکھا گیا تو ایک زہریلا سانپ رینگتا ہوا آیا اور وہ ابن زیاد کی ناک کے راستے سے اندر گھس گیا اور پھر باہر نکلا۔ اسی طرح اس سانپ نے کئی بار ایسا کیا اور پھر اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایسا عبرتناک منظر سارے کوفہ والوں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد امیر مختار سقفی نے ابن زیاد اور اس کے ساتھی کے سر نیزوں پر لٹکا کر مدینہ شہر حضرت حسین کے لڑکے حضرت زین العابدین کے پاس بھیجے۔ آپ نے اپنے والد حضرت حسین کے قاتلوں کا ایسا انجام دیکھ کر حضرت زین العابدین نے امیر مختار سقفی کے لیے دعا فرمائی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار سقفی کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور آخر میں ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے کوفہ شہر پر حملہ بول کر مختار سقفی کے قلعے کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آخری وقت میں مختار سقفی نے غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں اتنی مہلت عطا فرمائی کہ وہ حضرت حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے۔ اب اگر انہیں شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے قلعے سے باہر نکلے اور لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تاریخ میں امیر مختار سقفی کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہیں، لیکن اگر تاریخ کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ امیر مختار سقفی کے خلاف بات کرنے والوں کی دلیلیں کچھ اس طرح ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے خلاف جنگ لڑی اور کوفہ سے ان کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت جما لی۔ اب اس وقت کے حالات کیا تھے، وہ کیا ماحول تھا کہ امیر مختار سقفی کو ایسا قدم اٹھانا پڑا، اس پر تاریخ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن بہت سی کتابوں پڑھنے کے بعد جو کچھ باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ امیر مختار سقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لے کر اس وقت ایک ایسا مبارک کام انجام دیا جو کہ دوسرا کوئی بھی انجام نہ دے سکا، اور امیر مختار سقفی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ ایک بڑے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن مسعود کے لڑکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں اور آخر میں اللہ کی خاطر شہید ہو گئے۔ باقی دوستوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک
نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔